الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سبحان اللہ. آئیے حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء نبی الانبیاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بآواز بلند پیش کر لیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ. ایک بار تھوڑا دھیرے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ارے اور دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ. میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بڑا گھور کے دیکھ رہے ہیں. اتنی گاڑی نگاہ سے نہ دیکھو کہ عارف رضا قریشی گاڑا ہو جائے. پیار سے ذرا محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ. سب مسکرا کے بول دیجئے پھر کہیے یا رسول اللہ. ہم یہاں سب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مجھے نعت کی فرمائش کی گئی. ایک نعت ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس وقت میں وائرل ہوئی اور عارف رضا قریشی کی ایک پہچان بن چکی ہے. میں نے پڑھا ہے اور وہ تقریباً 3 سے 4 مہینے کنٹینیو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے عارف رضا قریشی کو بیان کرتے ہوئے تقریباً ہو گئے جس میں ہر جگہ اس نعت کی فرمائش ہے اور وہ نعت ہی کچھ اتنی نرالی ہے. میرے آقا کے غلاموں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں ایک بار سب لوگ بولے یا رسول اللہ. نہیں ایسا نہیں بات نہیں بنی. ابھی سب لوگ بولے یا رسول اللہ اور جی لگا کے کہیے سبحان اللہ. جب تک سب نہیں بات بننا جب تک سب نہیں بولیں گے بات نہیں بنے گی. سب لوگ بولے یا رسول اللہ. پڑھا جائے اجازت ہے؟ نہیں یار بول کے بتائیے. بولیں سبحان اللہ. اور یہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے نا یہاں بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے سب لوگ بولے سبحان اللہ. مجھ مصطفیٰ کے در سے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے در دولت سے ملا ہے ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے کہ ہاتھ اونچا ہونا چاہیے. کہہ دے یا رسول اللہ. نہیں نہیں سب نہیں جتنے سب نہیں بولے ہم ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ. مجھ مصطفیٰ کے در سے
بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے، بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے، بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ سب لوگ آدھا مصرع میں پڑھوں گا، آدھا مصرع آپ سب لوگ میرے ساتھ میں مل کے پڑھیں، بھلا کیا ملا، اتنا سب لوگ پڑھنے، بھلا کیا ملا نہیں، بھلا کیا ملا، سب لوگ پڑھیں، بھلا کیا ملا، آپریٹر صاحب تھوڑا بیس کم کیجئے، ریپیٹ بڑھائیے، بھلا کیا ملا نہیں ہے، آیا جب بھی کوئی منگتا، علماء اکرام کی صرف دعائیں مل جائیں تو میں سمجھوں گا کہ بات بن رہی ہے۔ علماء اکرام کی کیونکہ کل بروز محشر صرف عارف رضا قریشیوں کو نیکی کی ضرورت نہیں، صرف عوام اہل سنت کو نیکیوں کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کی شفاعت کی ضرورت اے ٹو زیڈ سب کو پڑھنا ہے۔ جب سب کو پڑھنا ہے تو سب حضور کے نام پہ بولے یا رسول اللہ، سب لوگ بولے یا رسول اللہ، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے، آیا جب بھی کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلا، آیا جب بھی کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، آیا جب بھی کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، آیا جب بھی کوئی منگے کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، کئی دل سے گھر میں چولہا، کئی دل سے گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں ہے، کئی دل سے گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں ہے۔ جتنے لوگ امام حسین سے پیار کرتے ہیں، سچا پیار ہے تو حسین کے نام پہ بول دے یا حسین، سب لوگ بول دیں یا حسین، پھر جی لگا کے کہیے یا حسین، یہ حسین ہی کا سر ہے، کہیے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ کہیے یا رسول اللہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں، جو
جھکا ہے جو جھکا ہے جو جھکا ہے جو جھکا ہے کربلا میں اب تک اٹھا نہیں ہے جو جھکا ہے کربلا میں اب تک اٹھا نہیں ہے آیا جب بھی کوئی منگتا سبحان اللہ بھر کھلایا میں دیکھنا چاہتا ہوں امام حسین کے بیٹے کی بارگاہ میں ایک منقبت کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں محفل سے کوئی عاشق امام حسین اٹھے گا دیوانہ امام حسین اٹھے گا اور وہ امام حسین کے نام پر امام حسین کے بیٹے کے نام پر نعرہ بلند کرے گا سب لوگ ایک بار بولیے یا رسول اللہ ایک بار پھر بولیے یا رسول اللہ اچھا لگ رہا ہے آواز آ رہی ہے آپ تک کتنے لوگوں کو آواز آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں ماشاءاللہ چہرے بہت اچھے آپ کے گلاب کی طرح ماشاءاللہ کھل رہے ہیں مجمع بہت اچھا ہے سب لوگ کہہ دیجئے یا رسول اللہ اصل میں یہ بیچ میں ادھر بھی نالی آ گئی ادھر بھی نالی آ گئی اس سے تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے معاملہ تو کوئی بات نہیں ہے بہرحال لیکن گنجائش ہے ادھر بھی جگہ ہے آگے بھی جگہ ہے جو پیچھے لوگ بھائی کھڑے ہوئے ہیں وہ ادھر آگے آ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ یہ کہہ رہی ہے اصغر یہ کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ وہاں زندگی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے جہاں کربلا نہیں ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ بول دیجئے یا رسول اللہ میں نے قرآن پاک کی مقدس آیت پاک تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا آپ کو بھی مشرف کیا اللہ کریم قرآن حکیم میں ارشاد یہ چپ ہو جاؤ بیٹا چپ ہو جاؤ او بھائی آپ تمام لوگوں کو پتہ چل رہا ہے تم کس جگہ بیٹھے ہو یار احساس کرو بھائی کس جگہ بیٹھے ہو مجھے سنو نہ سنو مگر یہ سوچ کے تو بیٹھو کہ کس محفل میں بیٹھے کس جگہ بیٹھے مجھے کوئی ٹینشن نہیں میں زیادہ میں زیادہ 1 گھنٹہ تک آپ تک ہوں 1.5 گھنٹہ تک ہوں پھر اس کے بعد میرے آقا کی محفل ہے سب لوگ بولیے یا رسول اللہ آج کے اس پرفتن ماحول میں ہر ایک سے پوچھا جائے کہ تو ایمان والا ہے تو وہ کہے گا ہاں میں ایمان والا ہوں اس کا دعویٰ ہوگا میں ایمان والا ہوں یہ پروگرام جشن دستار بندی کا جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں میں بات کروں گا انشاءاللہ آگے چل کر جس سے بھی پوچھا جائے وہ یہی کہے گا کہ ہاں میں ایمان والا ہوں کیوں کہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس نے دین کو مان لیا ہے شریعت کے قوانین پہ عمل کرتا ہے شریعت کے فرائض کو مانتا اور پہچانتا اور جانتا ہے ان پہ عمل کرتا ہے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا میں ایمان والا ہوں کیوں کہ اس لیے کہ اللہ کی جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان وہ کہے گا میں اس لیے مومن ہوں میں نے کہا تو مومن ضرور ہے لیکن یہ بتا تیرے پکا مومن ہونے کے لیے تیرے پاس کوئی ثبوت و دلیل ہے میرے آقا کے ڈھکیا کے زندہ دل غیور مسلمانوں جو باتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر عارف رضا قریشی کی گفتگو کو سنیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم
ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے زندگی بھر تو آپ گواتے رہے، اتنی عمریں آپ کی بیت چکی ادھر ادھر کی بات کر کے، بات رسول اللہ کی اور اللہ کی کر کے آج اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرما لے۔ میرے آقا کا غلام جس سے پوچھا جائے گا تو مومن ہے، وہ اس کا دعویٰ ہوگا ہاں میں مومن ہوں۔ میں نے کہا تیرے پاس میں کیا دلیل ہے؟ وہ کہے گا میرا دعویٰ یہ کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، میں اس لیے مومن ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد مومن؟ میں نے بولا ہاں مومن ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا نہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے، اپنا دعویٰ کر سکتا ہے مگر دلیل پیش نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ بتا اور بھی کوئی تیرے پاس میں دلیل ہے؟ وہ کہے گا میں مومن اس لیے ہو، اللہ کی آسمانی جتنی کتابیں صحیفے اترے، 4 مشہور کتابیں، صحیفے کافی اترے، اس کے بعد میں 4 مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ 4 کتابیں نازل ہوئی۔ ہمارا ایمان اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے مرنا ہے، ہمارا ایمان ہے اعمال کی بنیاد پہ لوگ اچھے عمل کرنے والے جنت ہے، جنت میں بھیجے جائیں گے، برے عمل کرنے والے دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ قیامت آئے گی، بروز محشر مصطفیٰ شفاعت فرمائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے پل صراط سے گزرنا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ میں نے کہا اور بھی بتا کوئی دلیل ہے؟ وہ کہے گا حساب و کتاب رب کو دینا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، قبر سے اٹھنا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں میں نے کہا یہ سارے قانون تو نے بتائے، یہ حق ہیں، اس پہ تیرا ایمان ہے، ٹھیک اچھی بات ہے مومن ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہے گا ہاں میں نے نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ نے 5 وقت کی نماز اپنے نبی کو تحفہ دے کے امت مسلمہ پہ فرض فرمائی ہے، میرے نبی کا تحفہ ہے امت کے لیے فرض کر دی گئی۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے نماز پڑھنے بھی۔ میرے آقا کے غلاموں یہ جواب ہوگا، میں نے کہا یہ سارے قانونوں پہ عمل کرتا تو ہے مگر دلیل تیرے پاس میں نہیں ہے۔ کہے گا او قریشی صاحب دلیل آپ کے پاس ہو تو دے۔ میں نے کہا ہاں میرے پاس میں دلیل ہے، اس لیے کہ عارف رضا قریشی جس شہر سے تعلق رکھتا ہے، جس ضلع سے تعلق رکھتا ہے، اس ضلع میں میرا امام اہل سنت رہتا ہے، میرا امام اہل سنت رہتا ہے۔ اور رضا والے جو ہیں وہ رضا والے کبھی بات ہلکی نہیں کرتے، بڑی ٹھوک کے بات دلیل کے ساتھ کرتے۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارے قوانین پہ عمل کرنا وہ ضروری ہے مگر ان پہ مہر لگانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، دلیل بنانے کے لیے ایک اور ضروری کام ہے۔ وہ کہے گا کون سا کام ہے؟ میں نے کہا اس کا نام ہے محبت رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا نام ہے محبت رسول۔ جب تک محبت نہیں نماز قبول نہیں، بے شک، جب تک محبت نہیں روزہ قبول نہیں، جب تک محبت نہیں، جب تک محبت نہیں تب تک حج قبول نہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں کہے گا قریشی صاحب تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے محبت رسول ضروری؟ میں نے کہا ہاں قرآن سے بھی دلیل دوں گا، حدیث سے بھی دلیل دوں گا۔ بولے یا رسول، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ اچھا کتنے لوگ مومن ہیں؟ کتنے مومن ہیں؟ اور پکے مومن کتنے ہیں؟ ابھی چیک کر کے بھی بتا دینا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے عارف رضا قریشی جس انداز میں بات کرتا ہے وہ رسپانس آپ نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ ملے گا۔ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، محبت کرتے کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے پھر بتا دیں؟ محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں؟ آ رہا ہوں میں آپ کو چیک کرنے کے لیے سچی کتنی کرتے ہیں۔ میرے آقا کے غلام حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، کوئی سوال کرنے والا کہے گا قریشی صاحب دلیل ہے؟ میں نے کہا ہاں حدیث سے دلیل پہلے لے، پھر تو دلیل قرآن سے دوں گا۔ قطعی دلیل قرآن کی دلیل رد ہی نہیں ہو سکتی ہے، ویسے تو رد حدیث کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ نہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ نبی کی حدیث جھوٹی ہو سکتی
کیونکہ شاعر کہتا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر کو تو ملک ڈراتا ہے، آپ کا اسٹیٹ تو سنسان بیٹھا، تم کیا کریں گے؟ پیر کیا کریں؟ اسٹیٹ تو سب سنسان بیٹھا، اسٹیٹ اٹھاتا آپ کو۔ یہ میرے بڑے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ آپ کو احساس تو ہوا، اللہ کرے شاید سب کو احساس ہو جائے۔ جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ، اور جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ یہ بات یاد رکھنا، اور یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جس بندے کی اپنے گھر میں عزت نہیں ہوتی اس کی کائنات میں عزت نہیں ہوتی۔ یہ اسٹیج میرا گھر ہے، یہ جملے میں اگرچہ شاید میرے علماء بڑے ہیں، دکھتی رہ گئے، ہاتھ رکھنا بڑا مشکل ہے، مگر معافی کے ساتھ چاہتا ہوں، یہ بات بالکل درست ہے، جس قوم کا امام سو جاتا ہے وہ قوم سو جاتی ہے۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ بہرحال میرے علماء ہیں، یہ جانتے ہیں، علم کی قدر کو جانتے ہیں، علم جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو سنانے آیا ہوں۔ یہ تو پڑھتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ اگر بول جائیں تو سمجھیے سند بن جاتی ہے، اور نہیں بولے پھر بھی دعا ملتی ہے، لیکن آپ بولیں آپ کا کام بنے گا۔ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اور عارف رضا قریشی آج اگر میں آپ کو سچ بتاؤں، عارف رضا قریشی کا موڈ بن رہا ہے، جو کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن گیا ہے۔ آپ کی محبت ملے پھر جھلکیاں دیکھے قریشی کس انداز سے بات کرتا ہے۔ سب لوگ بولے یا رسول اللہ۔ میں نے کہا قرآن حدیث لے، حدیث کی دلیل میرے آقا کے غلاموں، وہ کہے گا نبی کی محبت شرط، میں نے کہا ہاں میرے آقا کے غلاموں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو، تب تک کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، کائنات میں ہر ایک سے زیادہ، جب تک مجھ محمد سے پیار نہیں کر لے گا مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک مجھ سے پیار نہیں کر لے گا وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے یوں ہی تو کہا پکا مومن ہونے کے لیے میرے نبی کا پیار ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ پکا مومن ہونے کے لیے نبی کا پیار، میرے نبی کا پیار۔ اور ذہن کو قریب کروں کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ او کلام تو ڈاکٹر اقبال کا ہے، مگر اشارہ ڈاکٹر اقبال اپنی زبان میں کر کے بتانا چاہتے ہیں یہ ڈاکٹر اقبال بول رہا ہے، حقیقت میں یہ رب کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ گویا رب کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، یہ تو حدیث ہے، اب قرآن سے اگر دلیل چاہیے تو بولے یا رسول اللہ۔ ہر ایک بندے کا دعویٰ ہے میں مومن ہوں، اور آپ کا بھی دعویٰ ہے میں مومن ہوں۔ میرے آقا کے غلاموں، اب کوئی کہے کہ نبی سے محبت ضروری، میں نے کہا ہاں اگر بات تاریخ کی ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، چلو حدیث کی بات بھی آدمی منع کر دیتا ہے، لیکن قرآن، ورنہ تو حدیث کا منکر بھی کافر ہے اور قرآن کا منکر بھی کافر ہے۔ حدیث کا منکر بھی کافر ہے اور قرآن کا منکر بھی کافر ہے، مگر حدیث کی بات ہو سکتا ہے وہ ضعیف کہہ کے راستہ نکال لے،
مگر قرآن کی بات نہیں ٹل سکتی ہے. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ, اور طلب کے بولے یا رسول اللہ. میں نے کہا میرے مولا تو بتا عالم غیب سے. میں نے عالم تصور و تخیل میں اپنی رب کی بارگاہ میں حاضری دی. میں نے کہا میرے مولا تو بتا دے, تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو رازق ہے. او میرے کریم ربا تو بتا. یہ لوگ کہتے نبی کی محبت ضروری ہے. میں نے بھی کہہ دیا ہے ہاں نبی کی محبت ضروری. میرے مولا میں نے خود نہیں کہا, تیرا کلام پڑھ کے کہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو, او میرے بندے عارف رضا قریشی جب سوال کھڑا ہو ہی گیا ہے, عالم تصور و تخیل, عالم تصور و تخیل میں سوال کیا. میرے بندے عارف رضا قریشی اگر سوال آ گیا ہے تو جواب دے دو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. میرا رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا, اے میرے بندو تم ایمان لانا چاہتے ہو. میں نے کہا مولا ایمان تو لے آئے, کوئی شرط کیا لگائی ہے؟ میرے رب کی طرف سے جواب آتا ہاں میں نے ایمان لانے میں شرط لگائی ہے. میں نے کہا مولا وہ شرط بتا دے کیا ہے؟ جواب ملتا ہے وہ شرط ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, ایمان لاؤ مگر ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے. سبحان اللہ, میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے. میں نے کہا مولا ایمان لے آئیں گے فائدہ کیا ملے گا؟ آپ لوگ یہاں آئے ہیں کس لیے آئے؟ تاکہ عارف رضا قریشی بریلی شریف سے آ رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے, ہم سبحان اللہ بولیں گے, اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرمائے گا, اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کل بروز محشر فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں. اسی لیے آئے نا, اسی لیے آئے, ہر ایک کو فائدہ چاہیے. میں نے کہا مولا تیرے نبی کے صحابہ والا ایمان لائیں گے, صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے, فائدہ کیا ملے گا؟ میرا رب فرماتا ہے فقد اہتدوا, میرے نبی کے یاروں والا ایمان لاؤ گے پکے مسلمان, ہدایت یافتہ مومن ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہدایت یافتہ مومن ہو جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. بے شک, بے شک. یہ کیا ہے؟ اللہ بھی کہہ رہا ہے نبی کی محبت, نبی کی محبت ضروری ہے, نبی کی محبت ضروری ہے. اب ہم چیک کریں ہم نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں اور نبی کے اصحاب مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتے ہیں. اپنے اپنی محبت کو چیک کریں. میرے آقا کے غلام میرے نبی یہ کون ہے ان کے یار؟ میں نے کہا نبی یہ کون ہے ان کے یار کون ہیں؟ عالم تصور و تخیل میں سوالات و جوابات ہو رہے ہیں, اس لیے تاکہ آپ کے ذہن کو قریب کر دیا جائے. میں نے کہا مولا تیرے نبی کے یار کون ہیں؟ جواب غیب سے ملتا ہے میرے نبی کے یار صحابہ ہیں. میں نے کہا مولا صحابہ کون ہیں؟ جواب ملا میرے نبی کے یار صحابہ. صحابہ کی لسٹ اٹھائی جائے گی, نام سر فہرست آئے گا. میرے نبی کا یار ابو بکر صدیق ہے, میرے نبی کا یار عمر فاروق اعظم ہے, میرے نبی کا یار عثمان غنی ہے, میرے نبی کا یار مولا علی ہے, میرے نبی کا یار جناب عمار ابن یاسر ہے, میرے نبی کا یار جناب طلحہ و زبیر ہے, میرے نبی کا یار جناب حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے, میرے نبی کا یار جناب سعد ابن ابی وقاص ہے, میرے نبی کا یار جناب بلال وفا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون نہیں جانتا بلال کو؟ کوئی جانتا نہیں تھا, مگر آج کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو میرے نبی کے غلام بلال کو جانتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماننا الگ ہے لیکن جاننا الگ ہے. بے شک, بے شک. مانے یا نہ مانے بندہ پہچان ہو جائے, پہچان ہو گئی. کوئی جانتا ایسا نہیں ہے جو جانتا نہیں, ہر ایک جانتا ہے میرے نبی کا بلال غلام ہے. وہ بلال کو کوئی نہیں جانتا تھا. کب تک؟ تب تک کوئی نہیں جانتا تھا جب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھا. میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا, دنیا جانتی ہے بلال عاشق رسول.
سبحان اللہ دنیا جانتی ہے بلال میرے مصطفیٰ کا غلام ہے. او وہ بلال میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا سید کونین کا جب کلمہ پڑھا امیہ کو پتہ چلا. امیہ کہتا ہے بلال میں نے سنا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے. بولے ہاں کلمہ پڑھ لیا ہے. بولے چھوڑے گا نہیں؟ بولے کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا ہے، وقت آئے گا دنیا چھوڑ سکتا ہوں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. وقت آئے گا دنیا چھوڑ سکتا ہوں کلمہ نہیں. میرے آقا کے غلاموں امیہ کو پتہ چلا. امیہ نے کہا کلمہ نہیں چھوڑے گا؟ بولے کلمہ نہیں چھوڑوں گا. گھر میں جاتا ہے کوڑا لے کر آتا ہے، جناب بلال پہ برسانا شروع کر دیتا ہے. میرے آقا کے غلاموں وہ بلال جو حبش کا رہنے والا ہے، حبشہ کو چھوڑ کے نبی کی محبت میں مدینے میں آیا، مکے میں آیا. بلال سب کچھ چھوڑ دیا ہے. میرے آقا کے غلاموں کوڑوں کی برداشت مارے کر رہے ہیں. جناب بلال کے جسم سے چمڑی ادھڑ جاتی ہے، وہ دن میں مارا جاتا ہے. زمین پہ گرم گرم پتھریلی زمین پہ آپ کو کسیٹا جاتا ہے. وہ کھچڑنے کے بعد میں مصطفیٰ کے غلاموں کسیٹا جاتا. جناب بلال کو کھال ادھڑ جاتی ہے. ادھڑنے کے بعد میں جب رات کا وقت آتا ہے نمک اور مرچوں کی مالش کی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کرو میرے آقا کے غلاموں، وہ بلال جس نے مارے کھائی میرے مصطفیٰ کی محبت میں، بلال سے امیہ کہتا چھوڑے گا نہیں. بلال کا جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے. جناب بلال کہتے او نادان تو مجھے ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں بلال نے کلمہ ادنا نبی کا نہیں پڑھا ہے، بلال نے کلمہ اعلیٰ نبی کا پڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت بلال نے کلمہ اعلیٰ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا عالم میں تصور میں جناب بلال کی بارگاہ میں عرضی لگائی. میں نے کہا وہ بلال میرے نبی کے غلام جسم کی چمڑی ادھڑ والی ہے، ریت پہ گھسیٹا جاتا ہے، جسم سے خون بہتا ہے. بلال تکلیف نہیں ہوتی ہے، کلمہ تھوڑی دیر سے پڑھ لیتے. جب میرے نبی کے یار زیادہ ہو جاتے تعداد میں، شاید کوئی بچانے آ جاتا. تمہاری تکلیف، تمہارے جسم پہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، پریشانی نہیں آتی. بلال کا جواب سنو گے. جناب بلال کہتے ہیں او میرے نبی کے غلام عارف رضا قریشی، آپ کہتے ہو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد تکلیف نہیں ہوتی ہے. او تکلیف اسے ہو جس کی نگاہوں میں دنیا دار ہو، او میری نگاہوں میں مدینے کا تاجدار ہے. بلال گویا کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. بلال نے امیہ سے کہا امیہ کلمہ ادنا نبی کا نہیں پڑھا ہے، اعلیٰ نبی کا پڑھا ہے. او کون اعلیٰ نبی؟ وہ میرا اعلیٰ نبی جسے اعلیٰ کہتے کہتے احمد رضا اعلیٰ بن گئے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ شیخ العلوم، نعرہ تکبیر. وہ اعلیٰ نبی جسے احمد رضا اعلیٰ بن گئے کہتے کہتے. اعلیٰ حضرت کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا. آج پوری دنیا میں دیکھیں بے شک بے شک. اعلیٰ حضرت کو لوگ مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں. جی بے شک. آپ بھی اعلیٰ حضرت والے ہیں؟ جی کتنے لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں؟ سب اعلیٰ کتنے لوگ حضرت. اعلیٰ حضرت والے ہیں؟ ڈھکیا میں کوئی نہیں ہے، سب ڈھکیا میں اعلیٰ حضرت، سب رضوی، سب رضوی ہیں. جی سب ٹی ٹی ایس ہیں. جی تو ٹنا ٹن ہو کر بولیے یار نا سبحان اللہ. بولو سب بولیے ٹنا ٹن ہو کر.
ہاں میں یہ بتانا چاہتا تھا میرے آقا کے غلاموں، ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں اور آپ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے پیار میں اور نبی کے یاروں کے پیار میں فرق دیکھیے کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کی نظروں میں یہ رہتا تھا کہ کچھ بھی ہو مگر حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ نہیں چھوڑنا ہے، چاہے جسم کی چمڑی ادھڑ جائے، جسم کی ایک ایک بوٹی جسم سے جدا کر دی جائے، مگر حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت اعلیٰ حضرت، کون اعلیٰ؟ جو اعلیٰ حضرت نے جب نبی کی بارگاہ میں لکھا وہ کلام میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہاتھوں کو اس انداز سے 12 ربیع الاول کا جھنڈا بنائیں ٹھکیا والوں، اور سب لوگ میرے ساتھ میں مل کے بولیں، اور اس لیے ہاتھوں کو اٹھائیں کہ یہ ہاتھ اللہ نے اس نبی کے صدقے میں جسم پہ سلامت رکھے ہیں، اسی نبی کی محبت میں ہاتھوں کو بلند کریں۔ سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آج محبت دیکھیں، ہماری محبت، آپ کی محبت، ابھی پچھلے 2-3 مہینے پہلے ایک نعرہ بلند ہوا ہے، ابھی ایک نعرہ لگا ہے، بظاہر تو وہ نیا ہے لیکن میں نے اس میں پوری گفتگو کی ہے، وہ نعرہ نیا نہیں ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ نیا ہے نعرہ۔ اور میرے آقا کے غلاموں یہ چیک کریں ٹھکیا والوں، محبت کو چیک کریں اپنی، آپ کی محبت اور میری محبت، میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں۔ میرے آقا کے غلاموں ہم میں اور میرے نبی کے یاروں میں فرق دیکھیں۔ ابھی ایک نعرہ لگا ربیع الاول کے موقع پہ، کانپور شہر کے بندے نے لکھ دیا آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے ہی اس نوجوان نے لکھا FIR ہو گئی اس کے خلاف، شاسن اور پرشاسن کی طرف سے FIR ہوئی۔ جب پورے ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے مومنوں کو پتا چلا، حضور کے سچے غلاموں کو پتا چلا، نوجوانوں کو پتا چلا، پھر نوجوانوں نے وہ آئی لو محمد والا اسٹیٹس واٹس ایپ پہ بھی لگایا، فیس بک پہ بھی لگایا، انسٹاگرام پہ بھی لگایا، لیکن پھر اس کے بعد جب شاسن اور پرشاسن کی سختی دیکھی پھر وہی اسٹیٹس واپس ہٹنے لگے۔ اپنے پیار کو دیکھ، بھائی کو پتا چلا، کیوں بھائی بڑا کہتا او تو لگانے کے لیے رہ گیا تھا اسٹیٹس، تو ماحول کو نہیں دیکھتا ہے، شاسن کتنا سخت ہے، پھر شاسن کتنا سخت ہے۔ میں شاسن اور پرشاسن کو ڈرنا نہیں دینا چاہتا، میں ان کو ٹارگٹ بنا کے نہیں، میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نبی کے غلاموں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باپ کو پتا چلا، باپ نے کہا اسٹیٹس ہٹا دے، بھائی کو بڑے پتا چلا اسٹیٹس ہٹا دے، ماں کو پتا چلا اسٹیٹس ہٹا، کیوں؟ میں نے کہا کیوں اسٹیٹس ہٹائے گئے؟ میرے آقا کے غلام عارف رضا قریشی بات ہواؤں میں نہیں، کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا، بولے کیوں؟ بولے قریشی صاحب ماحول نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیا ماحول؟ بولے ماحول بڑا خراب ہے۔ میں نے کتنے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں؟ بولے کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو کروڑوں کی تعداد میں ہو کر ماحول دیکھتا ہے، وہ بلال حبش کو چھوڑ کے جو مصطفیٰ کی محبت میں مدینہ میں آیا ہے، جو نبی کی محبت میں مکہ میں آیا ہے، جس نے جسم کی چمڑی کو دھڑوایا ہے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں، بلال نے جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جب چند مسلمان تھے، بلال سے پوچھا گیا بلال ماحول نہیں دیکھا؟ بلال کہتے ماحول وہ دیکھے جو دنیا دیکھے گا، میں ماحول اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے دنیا کے تاجدار سید کونین کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور اسٹیٹس ہٹا دیے گئے، کیوں ہٹائے؟ اس لیے کہ شاسن اور پرشاسن تجھ پہ سختی نہ کرے، اور اگر سختی کر بھی دیتا تیرے خلاف FIR ہو جاتی۔ FIR کا ایک قانون ہے، علماء اکرام ذمہ دار اسٹیج ہے، FIR کا ایک قانون ہے کہ اس پہ جو جرم ہوتا ہے وہ سب سے اوپر لکھا جاتا ہے، پھر نام نیچے لکھا جاتا ہے، نام پہلے نہیں آتا ہے، پہلے نام، پہلے جرم لکھا جائے گا،
یہ جرم ہے۔ جب FIR کی جائے گی اسٹیٹس لگانے والوں، واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام سے ہٹانے والوں، ڈر کی وجہ سے کیوں؟ میں نے کہا کیوں ہٹا دیا؟ بولے جیل ہو جائے گی، کوర్టు کچہری تک پہنچ جائیں گے، عدالت تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ میرے آقا کے غلاموں، جس کی عمر 30 40 50 100 200 300 500 600 1000 2000 10000 50000 سال ہو سکتی ہے میرے آقا کے غلاموں، لیکن اس کے بعد اس دنیا کو فنا ہونا ہے۔ فنا ہونے کے بعد یہ کوర్టు کچہری، یہ عدالت ختم ہو جائیں گی۔ یہ عدالت ختم ہوگی، ایک عدالت اور لگنا ہے۔ یہ دنیا کی عدالتیں محتاج ہیں، وہ ایک عدالت لگے گی جو مالک و مختار ہے، اس کی عدالت لگے گی، وہاں بھی پوچھا جائے گا، وہاں بھی میزان عمل قائم ہوگا۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، وہاں بھی وزن کیا جائے گا، اور وہاں بھی ترازو لگنے کے بعد عدل اور انصاف کے فیصلے ہوں گے، وہاں بھی عدل اور انصاف کی ایک عدالت لگے گی۔ میرے آقا کے غلاموں، میں نے کہا کیوں ہٹایا؟ 1 2 3 4 5 مہینے، لیکن نام لکھا جاتا آئی لو محمد۔ FIR میں نیچے لکھتا فلاں بن فلاں، فلاں کے بیٹے فلاں نے یہ نعرہ لگایا، اس لیے اس کو سزا ہو گئی۔ 2 3 4 5 مہینے، 2 سال 3 سال 5 سال کی سزا ہوئی، کوئی بات نہیں، سزا ہو گئی ہے۔ لیکن دنیا سے جب تو جائے گا، مصطفیٰ کے غلاموں اور ڈر کے پیچھے ہٹنے والوں، نبی سے پیار کا دعویٰ کرنے والوں اور جھوٹے دعوے کرنے والے وہ لوگ جو مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں دعویٰ اس کو نہیں کہتے ہیں۔ کاش تو نبی سے سچا دعویٰ کر کے جاتا، یہ دنیا کی ساری پریشانیاں برداشت کر کے جاتا۔ کل بروز محشر جب رب کی عدالت لگتی، جنت والے جنت میں جا رہے ہوتے، دوزخ والے دوزخ میں جا رہے ہوتے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہو جاتا، پوچھا جاتا یہ کون ہے؟ رب کی طرف سے غیب سے آواز آتی، میرے فرشتوں پوچھو تو صحیح یہ ہے کون؟ اب پوچھا جاتا یہ کون ہے؟ وہ کہے گا پروردگار میں تیرا وہ بندہ ہوں جو تیری نبی کی محبت میں لوگ پیچھے قدم ہٹا رہے تھے، تنہا تیرے نبی کے نام پر تیرے نبی کا نام لے کر آیا ہوں۔ مصطفیٰ کے غلاموں، یہ ابھی بات بتا ہی رہا ہوگا، اتنے میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگارا یہ وہ میرا نیک غلام ہے، وہ میرا امتی ہے، سب پیچھے بھاگ رہے تھے، یہ سب کے سر پہ چڑھ کے میرا نعرہ بلند کر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جسل دستار بندی، حضرت علامہ مفتی عارف رضا قریشی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ لیکن لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ لوگ تو یہ سمجھ بیٹھے آقا کے غلاموں، مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، مذہب اسلام میں داخلہ لینے کے بعد پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ مولوی تو بھڑکاؤ بھاشڑ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ بھاشڑ نہیں، وہ آقا کے غلاموں جتنی پریشانی آتی مذہب اسلام میں، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے تھے، بعد میں سیابی ہو گئے، ایک دیہات کا رہنے والے ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے میری ہسٹری کو پڑھا ہے، تو نے میرے حالات کو سنا ہے؟ جو میرے آقا نے جب اتنا فرمایا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے اسے ہر قدم پر پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا یا رسول اللہ وہ بات الگ ہے، صرف آپ یہ بتائیں جو آپ پر قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن سچا ہے، آپ کا جو کلمہ لوگ پڑھتے ہیں وہ کلمہ سچا ہے، آپ اللہ کے آخری رسول اور سچے نبی ہیں۔ میرے آقا نے سرکار نے فرمایا ہاں میں بھی سچا، میرا رب بھی سچا، مجھ پہ نازل ہونے والی کتاب اللہ کی لا ریب قرآن بھی سچا ہے، میرا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ بھی سچا ہے۔ جب اتنا سرکار نے فرمایا تھا، میرے آقا کے غلاموں سرکار کے یار نے عرض کیا تھا، وہ دیہاتی تھے یہ عربی، کہتے یا رسول اللہ پھر ہاتھ بڑھائیں اور کلمہ پڑھا کے مجھے اسلام میں داخل فرما لے، اب مجھے دنیا کی کوئی بات کی ٹینشن نہیں ہے۔ میرے آقا کے غلاموں یہ ہے نبی سے پیار، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت سے عشق، اور جو حضور کی محبت میں جتنا پریشانی اٹھاتا ہے اللہ کے نبی پھر اسے عزت سے کتنا نوازتے ہیں۔ اب وہ آپ دیکھیں جو بلال جس سے عرب کے لوگ اپنی محفلوں میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ بلال جس سے لوگ باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بلال جس سے لوگ اپنی چارپائی پہ بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جب غلام مصطفیٰ کے چلتے تھے، جب کچھ غلام مصطفیٰ کے ساتھ میں، کچھ غلام جب حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تو عرب کے لوگ
کفاران قریش کہتے تھے وہ یہ کہتا اپنا کلمہ پڑھ، یہ کہتا معاذاللہ اپنا کلمہ پڑھ، حضور کے لیے بولتے تھے، اول بکتے تھے کہ یہ کہتا اپنا کلمہ پڑھ، یہ تو غلاموں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ میرے آقا سید کونین کو پتہ چلا، سرکار نے فرمایا وہ نادانو جس سے کوئی اپنے منہ نہیں لگاتا ہے اسی کو تو آمنہ کا لال سینے سے لگانے آئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ بلال جسے مارا جاتا تھا، جس پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، جسے پتھریلی گرم گرم زمین پہ کھچڑا جاتا، گھسیٹا جاتا تھا، میرے آقا کے غلاموں جس کے جسم سے کھال ادڑ جاتی تھی، لیکن وہی بلال ہے جب میرے آقا سید کونین کو اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا، میرے آقا آگے آگے پیچھے پیچھے اصحاب پیغمبر ہیں، میرے آقا عین خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، میرے آقا نے فرمایا غلاموں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان پڑھی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان پڑھی جائے۔ میرے آقا کے غلاموں سرکار صدیق اکبر بھی کھڑے، عمر فاروق اعظم بھی کھڑے، عثمان غنی بھی کھڑے، مولا علی بھی کھڑے، دل میں خیال ہے جناب ابو بکر کے حضور اشارہ میری طرف کریں گے، جناب عثمان غنی کے دل میں خیال شاید حضور میری طرف اشارہ کریں، عمر فاروق اعظم کے دل میں خیال حضور میری طرف اشارہ کریں، مولا علی کے دل میں خیال ہے حضور شاید میری طرف اشارہ کریں، نبی کے صحابہ کے دل میں خیال ہے شاید حضور ہماری طرف اشارہ کریں گے، اس صحابہ کی نظریں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرہ نبوت کو دیکھ رہی ہیں، میرے نبی کی نگاہ نبوت بلال کو دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا غلاموں بلال کہاں ہے؟ جب اتنا سنا میرے نبی کے غلام حضرت بلال عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال حاضر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال اذان پڑھ، جناب بلال بولے یا رسول اللہ اذان کا آرڈر تو مل گیا ہے، جگہ بتا دے اذان کہاں پہ پڑھوں؟ جی یا رسول اللہ اذان کا حکم آپ کا ہے، اذان پڑھوں کہاں؟ میرے آقا کے غلاموں حضور نے اتنا سنا، میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ جا اذان پڑھ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بلال کعبے پہ چڑھ جا اذان پڑھ۔ میرے آقا کے غلاموں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں اس معنی کر کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے، جی اس معنی کر کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں، کائنات میں یہ عزت کسی کو نہیں ملی۔ جی سبحان اللہ، علماء کا ذمہ دار اس معنی کر کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں، اتنی عزت۔ ویسے تو میرے نبی کے صحابہ جناب حضرت صدیق اکبر صحابہ کے سردار ہیں، جی ہم مومنوں کے بھی سردار ہیں، جی امیر المومنین ہیں، جی سرکار نبی اور رسولوں کے بعد صدیق اکبر کے برابر مرتبہ اور شان کسی کو نہیں، بے شک بے شک، شان جناب صدیق اکبر کی ہے۔ بے شک، مگر اس معنی کر کے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں۔ آقا کے غلاموں کعبے میں جانے کے لیے تمنا سب کرتے ہیں، مکہ اور مدینہ کی تمنا کون نہیں کرتا؟ جی اچھا کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ سب کرتے ہیں نا، لیکن ہر ایک کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر آتے دل مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آمین آمین
ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ دکھا دے، ہر ایک کی تمنا کرتا دکھا دے۔ اچھا یہ بتائیں آج تک کسی نے یہ تمنا کی اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے، ثروت دے، اتنا مال و اسباب ہو جائے تو میں بھی مدینہ شریف اور مکہ شریف جاؤں، تو میں بھی کعبے کی چھت پہ ہو کے آؤں؟ آج تک تمنا کی کسی نے کہ میں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آؤں؟ تمنا کی؟ بتائیے تمنا کی کسی نے آج تک سنا آپ نے؟ نہیں کر سکتا، تمنا کی بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتا۔ وہ کرے گا تو ایمان میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ کعبے کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، کعبہ اللہ کا خاص گھر ہے، کعبے کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، کیوں؟ بے ادبی ہے۔ اب کوئی کہے گا قریشی صاحب کعبے کے اوپر ہم چڑھیں، بے ادبی ہے۔ اور بلال بھی تو کعبے کی چھت پہ چڑھے، بلال کے 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ، بلال کی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، بلال کی زبان ہماری بھی زبان، بلال کے 2 پیر ہمارے بھی 2 پیر، بلال کی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، بلال بھی انسان ہم بھی انسان، بلال بھی آدمی ہم بھی آدمی۔ بلال چڑھے، ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی۔ میں نے کہا نادان تو کہتا بلال چڑھے، میں تجھے یہی تو بتانے آیا ہوں۔ او بلال چڑھا، ان کا چڑھنا الگ ہے، تیرا چڑھنا الگ ہے۔ وہ کہے گا میرا چڑھنا الگ کیوں ہے؟ میں بھی انسان، بلال بھی انسان۔ میں نے کہا نادان تو چڑھے گا اپنی مرضی سے، بلال چڑھا ہے کعبے پہ اس کی مرضی سے، جس کی مرضی پہ اللہ نے کعبہ بنایا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال اس کی مرضی سے چڑھا ہے، جس کی مرضی پہ اللہ نے، جس کی مرضی پہ اللہ نے کعبہ بنایا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں۔ حضرت بلال، میرے آقا حضور سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ اذان پڑھوں کدھر ہو کر؟ کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، مکے کی وادیوں میں پڑھا، مدینے کے مضافات میں پڑھا اذان، تو میرا منہ کعبے کی طرف تھا، آج کعبے پہ چڑھا دیا ہے، اذان کدھر منہ دیکھ کر پڑھوں؟ میرے آقا کے غلاموں، جناب بلال نے جب اتنا کہا، میرے آقا نے فرمایا او بلال جدھر تیرے نبی کا چہرہ ہے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ لے، اسی کی طرف دیکھ کے اذان پڑھنا شروع کر دے۔ اعلیٰ حضرت بولے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھے چکے کعبے کا کعبہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی محمد عارف رضا قریشی صاحب قبلہ۔ ایک اعلان سن لیں، جناب پٹواری فرقان پٹواری صاحب اس جشن دستار بندی کی خوشی میں 5000 روپے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس ہدیے کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے آقا کے غلاموں، اور یہ پروگرام آج جو آپ سماعت کر رہے ہیں یہ جشن دستار بندی، یہ دستار بندی کا پروگرام ہے۔ میرے آقا کی حدیث میں نے قرآن کی آیت کے بعد مقدس نبی کی مقدس حدیث بڑی، آپ لوگ جی لگا کے بولے، پھر بات کو میں اپنی بالکل لاسٹ کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ سب لوگ بولے یا رسول اللہ، ایک بار اور کہے یا رسول اللہ۔ آج کے دور میں بندہ کسی کو بھی بہتر کہہ دیتا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہو لوگ کہتے ہیں یار بہتر تو یہ انسان ہے، جس کے پاس بہترین کار ہو وہ بندہ کہتا ہے یہ یار بندہ یہ بہتر ہے، جس کے پاس بہترین بینک بیلنس ہے، جس کے پاس بلڈنگ ہے، جس کے پاس بلڈنگ ہے، جس کے پاس بہترین دنیا کے سرمائے موجود ہیں، وہ کہتا بندہ یہ بہتر ہے۔ میں نے کہا تیری نگاہ میں یہ بہتر ہے؟ نبی کی نگاہ سے پوچھتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ
بارگاہ میں چلتے ہیں، نبی کی نگاہ میں کون بہتر ہے؟ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور طلب کے بولے سبحان اللہ۔ بینک بیلنس دنیا داروں کی نگاہوں میں بینک بیلنس والا انسان بہتر، بنگلے والا انسان بہتر، جس کی 4 لوگوں میں آؤ بیٹھک ہوتی ہے وہ انسان بہتر ہے، جس کے پاس میں بہترین لگژری کاریں موجود وہ بہتر ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کریم آقا، اللہ کے بعد کائنات میں آپ سے کوئی بہتر نہیں، آپ بتائیں کائنات میں کون بندہ بہتر ہے؟ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرضی لگائی، میرے آقا کی جواب سید کونین کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان میرے آقا کے غلاموں، بس اب آپ لاسٹ کی طرف گفتگو میں لے کے چل رہا ہوں۔ ہندوستان کا بہترین لب و لہجہ کے مالک بلبل باغ رضا جناب محترم بھائی طاہر رضا رامپوری صاحب، یہ بالکل پوری دوبارہ آنا سگنل ہو گیا ہے۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ پتہ چل گیا نبی نے پڑھنے والے کو بھی بہتر کہا جو قرآن پڑھاتا ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا سب سے بہتر ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، بعد مرنے کے بعد قبر میں اندھیرا ہوگا، جائے گا قبر میں نبی کا پیار لے کے اجالا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او حافظ قرآن ابھی آپ کی ماتے کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے، جن کے سروں پر دستار حفظ رکھی جائے گی۔ انہوں نے قرآن کو کیا حفظ کیا؟ حافظ قرآن، یعنی انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا؟ نہیں، حقیقت میں قرآن کو حفظ بظاہر، ظاہر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں 30 پاروں کو محفوظ کیا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ظاہر یہ ہے کہ 30 پاروں کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، حقیقت یہ ہے اب قرآن نے قیامت تک ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 30 پاروں کو انہوں نے اپنے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، اب قیامت تک قرآن ان کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے آقا کے غلاموں، اور حافظ قرآن کے بارے میں سرکار فرماتے حافظ قرآن کو شان دی جائے گی کہ اس کے گھر والوں کو ٹکٹ مل چکا ہوگا۔ یہ بالکل میرے آقا کے غلاموں مصطفیٰ جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور طلب کے کہیے یا رسول اللہ۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، میں فرمائش تو طاہر بھائی سے کرنا چاہیے۔ میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن کچھ ہے نعت پاک پڑھی ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھا سب لوگ بار کہے یا رسول اللہ۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو یہ شان ملے گی، بڑی معروف و مشہور حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کو یہ اجازت دی جائے گی وہ اپنے گھر والوں کو، جو لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پہ، ایسے تو رب کرے کہ سب لوگ اچھے عمل کریں اور جنت میں جائیں، لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی شیطانی شرارت کی وجہ سے، اپنے نفس کی بیماریوں کی وجہ سے گناہوں میں ملوث ہو کر گنہگار اگر ہو گیا ہے، جنت والے جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخ والے دوزخ میں پھینکے جا رہے ہوں گے، پھر دونوں طرف راستہ بٹ جائے گا۔ سب سے کہا جائے گا جائیے اپنی اپنی جگہ پہ، یہ جنت میں جانے والا حافظ قرآن کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتو یہ میرا اکیلا تنہا بندہ کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ رب کی بارگاہ سے جب یہ جواب آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے بندہ خدا کیوں کھڑا ہے؟ وہ کہے گا میں اس لیے کھڑا ہوں، ادھر سائٹ میں بائیں طرف میں کچھ میرے گھر والے کھڑے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار، وہ فرشتے جب پوچھیں گے تو فرشتے میرے آقا سیدہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ طاہر بھائی کے لیے آتی ہوں اور میری طرف پہنچا دی جاتی ہوں،
اور پھر طاہر بھائی کا کام اگر میں نے کر دیا تو ان کا نذرانہ بھی میری طرف آ جائے گا اور وہ ذمہ داری آپ کی بنے گی. اس لیے یہ تو شاید طاہر بھائی کا ہی کلام ہے. سب لوگ جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ. حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو کب تک نہیں جائے گا؟ حافظ قرآن کہے گا جب تک ان کو اپنے ساتھ جنت نہیں لے جاؤں گا. رب کی طرف سے جواب آئے گا او میرے فرشتو جاؤ اس کے ساتھ میں جتنے لوگ ہیں ادھر جاننے والے ان کے گھر والوں کو اس کے ساتھ جنت میں بھیج دو. حافظ قرآن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توصیف سنبھلی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا مفتی توصیف عالم صاحب قبلہ مصباحی تشریف لا چکے ہیں. بس میں اب آخر میں حضور کا مبارک شجرہ بات کو مکمل کروں. سب لوگ بولیے یا رسول اللہ، اور جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ. جی تشریف جاری رکھیے، محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ. آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کے علاقے ضلع سنبھل کی ایک شان حضرت علامہ مولانا مفتی توصیف احمد صاحب مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ پوری شان خطابت کے ساتھ حضرت جلوہ گر ہیں. میں حضور کا مبارک شجرہ پڑھوں، بات کو مکمل کروں. سب لوگ بولے یا رسول اللہ، اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ. جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمک نام کے بیٹے نو کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے عابد کے بیٹے فائج کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناہور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مکسی کے بیٹے بام کے بیٹے اکنات کے بیٹے سر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ایدی کے بیٹے ردے کے بیٹے جل کے بیٹے نازن کے بیٹے اسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے افی کے بیٹے باقی کے بیٹے نائش کے بیٹے جاہم کے بیٹے طابق کے بیٹے طلاب کے بیٹے بلداس کے بیٹے گزان کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے اوس کے بیٹے اوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے دو کے بیٹے عدنان کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندن کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے خلاف کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ. ہمیں چلتے یہ اشعار گنگنا نبی کی محبت کا اظہار کرنا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ. اس طریقے سے ہاتھ کو آخر لمحات میں اٹھ کیا زندہ دل غیور مسلمانوں پتہ چل جائے رات کے 12:30 بجے بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کی محبت میں جھوم کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ہاتھوں کو بلند کر لیں اور پڑھ لیں. تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے. یہ سوچ کے سبحان اللہ بولے سوانے سے پکل بروزے میں سر سورج ہوگا تانبے کی زبی بھیجے ہانڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے. پیاس لگے گی نبوت والے دستے کرم سے مصطفیٰ حوضے کوثر سے جام کوثر ہم لوگوں کو نوش فرماتے ہم لوگوں کو دیتے ہوئے مصطفیٰ نظر آئیں گے. اور دھوپ لگے گی مصطفیٰ جنت میں
ہمارا ٹھکانہ دے کے جنت کا سایہ عطا کروائیں گے. کوثر بھی انہی کی ہے, جنت بھی انہی کی ہے, سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. دونوں جہاں یارو ہے, دونوں جہاں یارو, جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا تو سبحان اللہ سبحان اللہ. بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. کسی اور کی فرمائش ہوتی تو ٹل بھی سکتی تھی, اسٹیج سے ذمہ دار علماء کی فرمائش ہے. جی لگا کے کہہ دے سبحان اللہ. وہ بھی مجاہد اہل سنت, جی لگا کے کہہ دے سبحان اللہ. میری زندگی کے رہ